میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے، دوبارہ واپس آئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کفار نے سرکار کے گھر کو گھیر لیا، مشورہ ہو چکا تھا کہ آج ان کو شہید کرنا ہے۔ تفصیل ہے اس میں، پورا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لوگوں کی جو امانتیں تھی وہ سپرد کی، کہا علی آج میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ یہاں بھی ایک مولا علی کی ایک اپنی شان ہے۔ حضور اٹھے اور باہر تشریف لائے، 70 کافر موجود تھے، ہاتھوں میں نیزے، تلواریں، بھالے، حضور کو شہید کرنے کی مکمل تیاری ہے، مگر میرے آقا نے مٹی اٹھائی اور وہی مٹی کفار کی طرف پھینکی، تو اللہ نے انہیں اندھا کر دیا اور حضور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ اور صدیق اکبر پہلے سے تیار تھے، رات کا وقت تھا، رات کو کبھی سوئے ہی نہیں، تو فوراً تیاری کی، سوار ہوئے اور غار ثور کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جانے کا جو انداز تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کمال کا تھا۔ ایسے ہم ان کو تمام صحابہ میں سب سے افضل نہیں کہتے، ہمارے علماء نے، اسلاف نے، صحابہ نے، اہل بیت نے ایسی عقیدہ نہیں دیا کہ بھائی یہ شخصیت بھی ایسی ہے۔ انہوں نے جو حضور سے محبت کی نا وہ کوئی نہیں کر پایا، انہوں نے جو حضور سے پیار کیا نا وہ کوئی نہیں کر پایا، انہوں نے جو اپنے آپ کو حضور پہ فنا کیا نا وہ کوئی نہیں کر پایا۔ ہر صحابی شان و عظمت والا ہے، سنی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر صحابی کو اپنے سر کا تاج مانے، اپنی آنکھوں کا، صحابی کی پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ ادنا سے ادنا صحابی کی بھی توہین کہ اس کو گمراہ کر کے کفر کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن تمام صحابہ میں افضل اعلیٰ صحابی سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ، اور سیرت دیکھیں کتنی کمال کی تھی۔ اب جانے کا انداز، مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کثیر اور دیگر تمام مفسرین نے لکھا، کبھی حضور کے دائیں طرف آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ حالانکہ چلنے کے انداز میں ادب یہ ہے کہ بڑا آگے ہو اور چھوٹا پیچھے ہو۔ کسی بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس کو آپ آگے رکھیں، آپ پیچھے رہیں۔ ہاں اگر آپ میزبان ہیں، وہ مہمان آ رہا ہے اور اسے راستے کا نہیں پتا، اب اجازت ہے کہ میزبان آگے چلے، مہمان پیچھے ہو۔ اب ادب یہ ہے، اب آپ بولے مہمان کو حضرت آپ آگے چلیے اور میزبان صاحب پیچھے ہو، تو یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسے کیسے پتا کہاں جانا ہے؟ وہ تھوڑا چلے گا پھر رکے گا، پھر چلے گا پھر رکے گا، راستہ ہی نہیں جانتا۔ اب ادب یہ ہے کہ میزبان آگے چلے، مہمان کو پیچھے رکھے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بزرگ جا رہے ہیں، شخصیت جا رہے ہیں، پیر صاحب جا رہے ہیں، ولی کامل جا رہے ہیں، تو اب وہ آگے ہو اور آپ پیچھے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کبھی حضور کے دائیں طرف آتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے اس چلنے والے انداز پہ تعجب کیا، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ یہ شمع ہے اور صدیق اکبر پروانے ہیں، جو جس طرح پروانہ شمع کے ارد گرد جھومتا ہے نا، گھومتا ہے، صدیق اکبر سرکار کا اس طرح طواف کر رہے تھے جس طرح مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اس طرح چکر لگا رہے تھے، اور اتنی محبت بھرا انداز تھا کہ سرکار تعجب کرنے لگے۔ پوچھا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ آج تمہارے چلنے کا انداز بدل چکا ہے۔ صدیق اکبر پہلے بھی سفر میں گئے، پہلے بھی حضور کے ساتھ جہاد میں گئے، غزوے میں گئے، مگر پہلے کا انداز اور ہوتا تھا، مگر آج انداز مختلف تھا کہ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، اور جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، صدیق اکبر اسی طرح گھوم رہے تھے۔ جب تعجب کر کے میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر یہ چلنے کا انداز کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے اگر یہ بے ادبی کی طرف جا رہا ہو کہ کبھی آپ کے آگے آتا ہوں، کبھی پیچھے آتا ہوں، کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ کس چیز نے مجبور کیا آپ کو؟ محبت نے، عشق نے، حضور کے عشق میں فنا، پھر رسول کا جو درجہ تھا نا اس نے مجبور کیا۔ آقا ادب تو یہ ہے میں آپ کے پیچھے چلوں، مگر جب میں چلتے ہوئے تصور کرتا ہوں، کیونکہ وہاں میٹنگ ہو چکی،
وہاں 70 بڑے بڑے کفاروں کے سرغنے ہاتھوں میں تلواریں لیے، نیزے لیے، تیر لیے، آپ کے پیچھے در پہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے راستے میں گھات لگائی ہو، وہاں تو اعلان ہو چکا تھا جو معاذ اللہ حضور کو شہید کرے گا اسے مکے کی سرداری دے دی جائے گی، اسے 200 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کر دیا جائے گا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمن سامنے سے حملہ کر سکتا ہے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ آنے والا تیر صدیق کے سینے پر لگے، آقا آپ تک نہ پہنچے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کر سکتا ہے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے نہیں دشمن بائیں طرف سے حملہ کر سکتا ہے، میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے نہیں دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، آقا میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، حضور نے پوچھا اے صدیق کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مجھے تکلیف پہنچے؟ یہ انداز بتا رہا تھا پسند نہیں کرتے، مگر میرے آقا نے پھر بھی پوچھا کیا تم اس کو پسند کرتے ہو مجھے تکلیف پہنچے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کریم رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، سچا نبی بنا کر، آخری نبی بنا کر جس رب نے آپ کو بھیجا، اس رب کی قسم کھاتا ہوں صدیق تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے مبارک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، آپ کو تیر لگنا، تلوار لگنا، نیزہ لگنا، آپ کو دیگر تکالیف پہنچنا۔ یا رسول اللہ یہ صدیق برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے گھومنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آگے آ کر اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں نشاور کر دوں، مگر آپ کو کسی آنچ سے بھی آنے سے بچا لو۔ صدیق پر اگر یہ غلامی اور یہ خدمت اللہ قبول کر لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی معراج عطا فرما دی ہے۔